वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। अहमद उवैस साहब हमें ज्वाइन कर चुके थे, परवेज संदेला साहब गुफ्तगू कर रहे थे इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर। अब हमें ज्वाइन किया है ब्रेक के बाद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने, चेयरमैन है ये तहरीक जवानाने पाकिस्तान के। इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। हम गुफ्तगू थे कि आज एक साल मुकम्मल हो गया है और इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात भी की है हुकूमत को कि क्या कारकर्दगी रही इस एक साल में। पीटीआई और पीएमएलएन से तो बात हमारी हो गई है और बात क्या होनी है, अक्सर यही होता है कि हम जो सवाल करते हैं वो सवाल कहीं और निकल जाता है और फिर जो पूछना चाहते हैं उसका जवाब हमें मिलता नहीं है। जाहिर है वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, दशनाम तराजी का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। सर, अब आपसे एक अनबाइस्ड किस्म का ओपिनियन चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट की अब तक की कारकर्दगी है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई, महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई, पॉवर्टी लाइन को हमने ठीक कर दिया, इकोनॉमी पर हम बहुत काम कर रहे हैं, दहशतगर्दी अब दोबारा से सर उठा रही है, उस पर भी हमें काम करना है। आपको लगता है कि तमाम चीज़ें वैसे स्टेबल हैं जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ फरमा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो शीशे के घर में रहते हैं और वहाँ से सब कुछ लोगों को नज़र आ रहा होता है। यकीनन मुल्क जो है वो बेहतरी की जानिब गामजन हो सकता है अगर हम अपनी मुस्तकिल मिजाज पॉलिसियाँ और अवाम दोस्त पॉलिसियाँ जो है वो अपनाएं जी। और जब तक कि हम इस सिस्टम से जो है अपने आप को नहीं अलहदा करेंगे जो मौजूदा तर्ज सियासत है, तो उसके नतीजे के अंदर फिर मैं नहीं समझता कि हम किसी तरफ भी चले जाएंगे। हमने माजी में मुतअद्दद तजुर्बात भी करके देख लिए और हमने जमहूरियत का जनाजा निकलते हुए भी देखा और हमने जमहूरियत के अंदर आमरीत को भी देखा। और ऐसा कोई बात नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, चाहे वो मुस्लिम लीग की थी, चाहे वो पीटीआई की थी, हमने उसमें आमराना रवैये देखे और हमें नजर आया। अब देखना यह है कि जो अगर जीडीपी की बात करें या कुछ है तो प्राइम मिनिस्टर साहब से सिर्फ ये पूछना है कि हजरत आप ये बताइए कि क्या मुल्क में 35% इंडस्ट्री बंद हो गई है? और अगर एक मुल्क में जिसमें 35% इंडस्ट्री बंद हो जाए तो जाहिर है उससे जुड़े लाखों लोग बेरोजगार भी हो जाते हैं और मईशत के अंदर कमी भी आती है। और इसी तरीके से अगर आप इंटरनेशनल रेटिंग्स की बात करें तो अभी हालिया जो आर्टिकल आया है मेरे ख्याल में वो काफी चशमकुशा है, जिसके अंदर जितने भी वजीर खजाना साहब के जो बुलंग व बांग दावे थे वो धरे के धरे नजर आए। बहरहाल मैं यहाँ क्रिटिसाइज करूंगा, लेकिन साथ ही साथ मस्बत रवैये भी हैं। हुकूमत जाहिर है बेहतरी की जानिब कोशिश कर रही है, लेकिन जब आप के अपनी हुकूमत के अंदर मुख्तलिफ धड़ेबंदियां हों, जब नवाज और शहबाज ग्रुप अलहदा हों, तो जाहिर है फिर कोई भी मुल्क डिवाइड एंड रूल के फॉर्मूले पे ज्यादा देर कामयाबी की तरफ जो है वो नहीं चल सकता। इसलिए जहां तक आपने बात की पावर्टी लाइन की, तो ये हुकूमत के ही आदाद शुमार हैं कि 44% लोग जो है वो सतह गुर्बत से नीचे रह रहे हैं। तो मुल्क में 44% लोग जो है एक वक्त की रोटी के लिए अगर तरस रहे हैं और पाकिस्तान का जो जीडीपी की अगर आप बात कर लें तो पर कैपिटा इनकम जो है वो $1054 रह गई। कहीं एक जमाने में ये $1600 थी और उसके बाद घटते घटते 1054 रह गई है और अब शायद गालिबन इससे भी कम आ चुकी है। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट पे मुल्क नहीं चला करते। स्टॉक मार्केट से जुड़े मेरा ख्याल है कि शायद 2% लोग हों पूरे मुल्क में जो स्टॉक मार्केट से जुड़े हों। अब अगर आप मईशत की बात कर रहे हैं तो फिर आप मुझे ये बताएं कि क्या हम जो है वो पैदावार कर रहे हैं किसी चीज की, और फिर SIFC के एक बेहतरीन इदारे को बनाने के बाद अभी तक ये बता दें कि मुल्क में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है। दहशतगर्दी के हवाले से हुकूमत का ये क्लेम है जो वो खुद बोल रहे हैं कि 60% दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, तो क्या मैं इनको बेहतरीन आदाद शुमार कहूँ? आज बन्नू कैंटोनमेंट में हमला होता है, 2 दिन पहले जो है वो मौलाना हामिदुल हक हकानी को शहीद कर दिया जाता है। बलोचिस्तान में दिन को भी आजकल नहीं निकल सकते, टोटल नो गो एरिया है। बलोचिस्तान की हुकूमत जो है वो फेल हो चुकी है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत फेल हो चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में शाम के बाद जो है पुलिस भी बाहर नहीं गश्त कर सकती। CTD जो है वो सिफर के ऊपर आ गई है उनकी कारकर्दगी, क्या बोले। और इस बात के ऊपर अगर हम फखरिया कुर्रम जल रहा है और फिर हुकूमत अगर ये फखरिया कह रही है कि जनाब सब अच्छा है तो फिर ठीक है। अगर नीरू ने बंसी ही बजानी है
تو پھر کوئی بات نہیں، شہر تو اور بھی آ جائیں گے، روم جلتا ہے تو جلنے دیں، تو پھر اپنی خواہشات تو پوری ہوں گی. لیکن اگر یہ ہم دیکھیں نا فیکٹ، اگر ہم سیاست کے حوالے سے، اور پھر وہ جس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی سیاست کے لیے جو ہے وہ ریاست کے لیے اپنی سیاست قربان کی، بالکل صحیح کہتے ہیں. اگر انہوں نے وزارت عظمیٰ ٹھکرا دی ہوتی، اگر انہوں نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ ٹھکرا دی ہوتی، انہوں نے تمام اپنے منسٹر جو ہے وہ نہ لگائے ہوتے، تو ہم یہ یقیناً ان کی بات کو سچ مانتے اور مانتے کہ جی ہاں واقعی انہوں نے اپنی سیاست جو ہے قربان کی ریاست کی خاطر. اب جب ان کو پتہ ہے کہ ان کی حکومت جو ہے چل سو چل والا معاملہ ہے، اس لیے اب ایک وہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تبھی فوج ظفر موج جو ہے وہ منسٹروں کی جو ہے وہ نئی بھرتی کی گئی، اور جس میں 24 لوگ جو ہے وہ انڈکٹ کیے گئے. ایک طرف تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی منسٹریز کم ہوگی، اور آپ کو یاد ہے کہ اورنگزیب صاحب نے جب یہ بات کی، منسٹر جو ہمارے ہیں فائنینس کے، کہ ہم اپنی منسٹریوں کی تعداد کم کر رہے ہیں. ایک طرف اورنگزیب صاحب جو ہے وہ یہ بیان دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ منسٹروں کی تعداد بڑھا رہے ہیں، تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ بتا دیجئے. تو اگر ہم میں اس کو کامیابی کا سفر کہوں گا تو آئی ایم سو سوری، میں ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ اے فول ہو از گوئنگ ٹو جو کہ وزیر اعظم صاحب کی ایک سیاسی بیان کے اوپر جو ہے وہ ہم ہو سکتا ہے ان کے اپنے اہداف ہوں گے. ہاں کئی چیزوں میں سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے کافی محنت کی ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ کوشش نہیں کر رہے، لیکن دوسری جانب اگر حقائق سے پردہ پوشی کی جائے تو وہ میرے خیال میں غیر مناسب ہے. آئسولیشن، پاکستان جس طرح سے ڈپلومیٹک آئسولیشن کا شکار ہوا تھا، میرا خیال ہے اب شاید وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ ایک کریڈٹ بھی جاتا ہے. دوسری جانب لیکن کسی بھی ملک میں دیکھیں، جو ملک ہے نا وہ تین چیزوں پہ منحصر ہوتا ہے. جس ملک میں انصاف نہیں ہوتا وہاں امن نہیں آیا کرتا، اور جہاں انصاف اور امن کا فقدان ہوتا ہے وہاں خوشحالی دور دور تک نظر نہیں آتی. اور یہی عالم ہے پاکستان کا، جہاں پاکستان کے اندر ابھی جو گندم کا کرائسس آپ کو آنے والا ہے وہ آپ کو پتہ چل جائے گا. آپ نے گندم کا جو ہے وہ جس طریقے سے پچھلے سال کیا لوگوں کے ساتھ، اور کسانوں نے جو ہے، میں جس میں خود شامل ہوں، لوگوں نے ہتھیلیوں تک ہاتھ جوڑے، ہم نے کونیوں تک ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ لی کہ جناب گندم نہیں لگائیں گے اور کچھ بھی لگوا لیں. کیونکہ جس طریقے سے کسان کا جو ہے استحصال ہوا، جس طریقے سے لہلہاتے کھیت ہیں پاکستان کے اندر جو پالیسیز کی فقدان ہے، پالیسیز کے اندر جو ہے وہ ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے. ہماری داخلہ پالیسی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے ملک پورا جل رہا ہے، اور جو ہمارے وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ ایک کرکٹ کے حوالے سے جو ان کی پالیسی ہے، میرے خیال میں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. قوم کے زخموں کو میں نہ ہی کریدوں تو بہتر ہے. دوسری جانب جو ہے وہ اگر اسلام آباد کے اندر ایک معذرت کے ساتھ آپ کی بات کر رہا ہوں، اسلام آباد کے اندر ایک ایس سی او کا اجلاس بلایا جاتا ہے، پورے پاکستان کی پولیس موجود ہے، لیکن یہاں فوج کو بلایا جاتا ہے کہ وہ سیکیورٹی فراہم کرے، تو پھر میں اس کو کیا کامیاب داخلہ پالیسی کہوں؟ اچھا، آپ نے آلریڈی جو باتیں کی ہیں وہ میں نے نوٹ بھی کی ہیں، کچھ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلے تو ان کی پالیسیز کی بات ہو رہی ہے، ڈائریکشن لیس پالیسیز کو انڈیوس کیا جا رہا ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب کریڈٹ لے رہے ہیں، جو کریڈٹ آپ نے ان کو دیے بھی ہیں، ظاہر ہے جو ڈیو ہیں ان کے اوپر وہ ان کو ہم دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو نہیں لگتا سر کہ ود ان دی کنٹری جو پیسفل انوائرمنٹ آپ نے ہر انڈیویجول کو پرووائڈ کرنا ہے وہ آپ کی ٹاپ پریورٹی ہونی چاہیے؟ ٹاپ پریورٹی میں آپ کو ایک پریورٹی لسٹ بنانی چاہیے، اس کے اکارڈنگلی آپ کو کام کرنا چاہیے. اگر آپ بڑے فخریہ انداز میں اپنی ایک سالانہ کارکردگی رپورٹ دے رہے ہیں جس میں سے ہمیں تو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہا، آپ ایک طرف تو یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے، اور دہشت گردی جب کم ہوگی تو ہی معیشت مضبوط ہوگی. دہشت گردی بڑھانے کے لیے بھی آپ کے پاس جواز ہے کہ یہ عمران خان نے بڑھائی تھی، لیکن اس الزام تراشی سے اگر نکل کر واقعی آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیاست کو قربان کر رہے ہیں اور ریاست کو پریورٹائز کر رہے ہیں، تو پھر آپ کی پریورٹی کی جو کام کرنے کا انداز ہے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہونا چاہیے نا عبداللہ صاحب. وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا سر. دیکھیں، عمران خان صاحب کی جہاں تک بات ہے، بالکل میرے خیال میں ان کے بہت سارے قصور ہیں، اور اس کے اندر بالکل اگر اس میں ٹی ٹی پی کے ساتھ جس طرح سے مذاکرات کیے گئے، جس سے صرف ایک نور ولی محسود جس کا گروپ جو تھا وہ 600 بندوں کے اوپر مشتمل تھا، ایک ہفتے کے بعد جب حکومت نے اس کو اونرشپ دے دی تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ 6800 لوگ ہو گئے. تو یہ بات تو واقعی ہے، لیکن عمران خان صاحب کی حکومت کو گئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا. اب کتنا عرصہ رونا ہے ہم نے، یہ بتا دینا. کیا مطلب میں وہ اس کے اوپر ہی لگا رہا ہوں کہ جناب وہ لیاقت علی خان صاحب سے یہ مسٹیک ہو گئی تھی اس لیے اب پورے زندگی تا قیامت پاکستان ٹھیک نہیں ہو سکتا، یا قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کر دیا تھا تو اس لیے اب ہمیں کچھ اور مزید کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نو بھائی، آپ کی درمیان میں پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی، آپ نے پی ڈی ایم 1 کی حکومت میں کیا کیا؟
PDM2 کی حکومت کے اندر آپ کی کیا کارکردگی ہے یہ بتائیے نا ہمیں. تو اب دیکھیں نا پچھلے ماضی کے اندر جو ہوا وہ ہوا, اب ہم اسی کے اوپر جو ہے وہ لکیر پیٹتے رہے, سانپ نکل گیا. لیکن دوسری جانب جہاں تک اگر آپ پالیسیوں کی بات کریں جی تو میرا خیال ہے کہ ایک مستحکم جامع پالیسی جو ہے, جب تک کہ آپ کی کیا کشمیر کے اوپر کوئی آج تک پالیسی بنی ہے, تو پھر اگر کشمیر پہ کیوں نہیں پالیسی بنی؟ ابھی جو امریکہ کے اندر ایک دم تبدیلی آئی ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پینترا بدلا ہے, اس کے حوالے سے ہماری کیا جو ہے وہ ایک ڈاکومنٹڈ پالیسی ہے؟ کیا ہماری جو ہمارے وزیر اعظم صاحب غزہ کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہونا چاہیے, تو مجھے صرف یہ بتائیے کہ کیا ہم نے اسرائیل کو ریاست تسلیم کر لیا ہے؟ کیونکہ اگر 2 ریاستی حل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو فلسطین ریاست ہو گئی, جی تو دوسری ریاست جو ہے وہ اسرائیل ہے. تو کیا ہم تسلیم کرتے ہیں؟ کیا پاکستان نے تسلیم کیا ہے؟ تو اگر نہیں کیا تو پھر یہ 2 ریاستی حل کی بات کرنا جو ہے وہ یہ مضحکہ خیز نہیں ہے, یا قوم کے جو میرے خیال میں زخموں کے اوپر نمک پاشی سے ظاہر ہے مترادف جذبات نہیں ہے؟ ہیں پاکستانی عوام کے, مسلم کنٹری ہوتے ہوئے ظاہر ہے آپ نے ان جذبات کو مجروح نہیں کرنا ہوتا, آپ کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے اس طرح کے سینسٹیو قسم کے سٹیٹمنٹس دینے کے لیے. بہت شکریہ عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کا وقت لیا, ہم نے آپ سے گفتگو کی اور فرما رہے تھے طریقے سے حکومت کی 1 سالہ کارکردگی ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں تو اچھی ہیں جس کا کریڈٹ ہم حکومت کو دیتے ہیں. سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا یا ان چیزوں کے اوپر ورک آؤٹ کرنا جو بالکل ڈائریکشن لیس چل رہی تھیں, جن کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں تھے, جن کے کوئی ٹی او آرز نہیں تھے, جن کی کوئی پالیسیز نہیں تھیں. لیکن دوسری جانب ذاتی طور پر اور ان تمام مہمانوں سے بات کر کے یہی محسوس ہوا کہ آپ نے زراعت کو پریورٹائز نہیں کیا. اب جو گندم کا بحران آگے بڑھنے جا رہا ہے, سر اٹھا رہا ہے, کیا اس کے لیے پیشگی اقدامات کیے؟ اگر نہیں کیے تو آپ دوسری جانب کسان کارڈ کو لانچ کر رہے ہیں, لیکن دوسری جانب آپ کسان کو گندم اگانے نہیں دے رہے. یہ جو کانٹروڈکشن ہے آپ کی اپنی پالیسیز میں, اس کی کلیئرٹی بہت ضروری ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں. صرف آپ نمود و نمائش چاہتے ہیں, صرف آپ چاہتے ہیں کہ ہم دکھاوے کے لیے وہ تمام چیزیں عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے استعمال کرتے رہیں, اشتہارات کے تھرو, ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو, یا واقعی گراؤنڈ پہ کوئی کام کر کے لوگوں کو متاثر کرنے کی نیت ہے؟ تو نیت بہت میٹر کرتی ہے. شو کا وقت اپنے اختتام کو پہنچے, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.